میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر ایک انسان کو ایک مزاج پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ انسان تو الگ الگ مزاج، ٹھیک ہے، الگ الگ ٹیسٹ، ٹھیک ہے. تو ایک آزاد ملک ہے اور اس میں سڑک کے درمیان بوڑھی عورت چل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس نے اس سے جو کسی نے کہا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں ورنہ گاڑی کچل جائے گی یا کچل دے گی، تو عورت جواب میں کہے یا کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے. یہ اکثر ہوتا ہے، یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کسی کو اس کو نقصان نہ ہو جائے تو آپ اس کو روکیں گے یا اس کو منع کریں گے وہ کام کرنے سے یا عمل کرنے سے. تو وہ عورت جواب میں کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جواب دے گا یا ہم جواب دیتے ہیں اسے کہ آپ کو سڑک کے درمیان میں چلنے کی آزادی ہے، تو سڑک پر چلنے والی گاڑی کو بھی آپ کو کچلنے کی آزادی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی تو آزاد ہے پھر، جیسے آپ آزاد ہیں، جیسے آپ کو آزادی ہے کہ آپ سڑک کے درمیان میں چل رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس گاڑی والے کو بھی آزادی ہے کہ وہ آپ کو کچل جائے، ٹھیک ہے. تو فطرت کے اندر اب یہ بات ساری کی ساری جو ہوتی ہے وہ ٹریننگ کی ہوتی ہے، تربیت کی ہوتی ہے. ٹریننگ میں غلطیاں تب آئیں گی جب اوپر کوئی ضابطہ یا قانون یا شریعت نہ ہو، ٹھیک ہے. فطرت کے اندر اب یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں دیہات کے اندر رہنے والے یا پہاڑوں کے اوپر گاؤں میں رہنے والے ان پڑھ لوگ ضابطہ اخلاق بنا کر یا ضابطہ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے یا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کی فطرت ہے. انسان کے کام انسان آئے تو یہ فطرت ہے. ایک انسان دوسرے کسی آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی تھوڑے سے جو پیسے دے دیں، حالات خراب ہیں، میں نے دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آدمی دوسرا اسے کہے کہ پہلے آپ مجھے کلمہ سناؤ، تو انسان جواب دے کہ کلمہ تو یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب آدمی کہنے لگا گیٹ آؤٹ، یا باہر نکلو، دفع ہو جاؤ، میں تو تمہیں دوائی نہیں دوں گا یا پیسے نہیں دیتا. اب یہ آپ کو ٹریننگ یا تربیت دی گئی ہے، آپ کو ٹرین کیا گیا ہے. اسے انسان کو یا ایسے انسان کو دوائی نہیں دینی یا مدد نہیں کرنی جب تک کہ انسان آپ کے دین پر نہ آ جائے یا کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے. تو اب دوسرا آدمی فطرتی طور پر نیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کلمہ گھر جا کے پڑھ لینا، یہ فی الحال آپ یہ دوائی لے لو اور لے جاؤ، ٹھیک ہے. اب یہاں یہ غور کرنا چاہیے کہ فطرت کیسی ہے اور کیا فطرت کا آپ کے ساتھ تعاون ہے. تو آپ کی نیکی اگر شعوری ہے، کانشیسلی ہے، تو آپ کی فطرت کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ کو نیکی کا اگر شعور ہے، ٹھیک ہے، اور نیکی کو آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ نیکی کر رہے ہیں یا فطرت آپ سے نیکی کروا رہی ہے، تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ کی فطرت کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ کو کوئی پریشانی اگر نہیں ہو رہی. تو اب یہ اللہ پاک نے آپ پر مہربانی کی ہے، پیدائشی طور پر نیک پیدا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. پیدائشی طور پر جو کلمہ دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے گھرانے میں، اس گھرانے میں جو ہے مسلمان گھرانے میں آپ کو پیدائش آپ کی ہے، ٹھیک ہے. ویسے وہ چاہتا تو آپ کو کرسچن، یہودی یا ہندو لوگوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ آپ پہ مہربانی ہے اس کی، یہ خدا داد ہے، ٹھیک ہے. جو میں نے پہلے بات کی آپ کو، نیکی خدا داد ہے، اور اچھے لوگ بھی نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی خدا داد ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں. نیکی اللہ کا تحفہ ہے اور نیک لوگ بھی اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل ہمارا ٹاپک یہ تھا آج. اور فطرت کیسی چیز ہوتی ہے وہ بتایا میں نے آپ کو، فطرت کیسی ہے اور یہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں اس کا عمل دخل یا تعاون انسان کے ساتھ ہے، نیک عمل کے ساتھ یا برے عمل کے ساتھ کہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ کیسے پتہ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک پر اور اس قوم اور امت پر جو ہے کرم کرے، رحم کرے. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا اتنی محنت کر رہا ہوں، آپ غور فکر کر کے اس کو تھوڑا سا سمجھیں اور اپنی زندگیاں جو ہے آسان کریں، ٹھیک ہے. تو دین اور اسلام میں ہی جو ہے آسانی ہے، وگرنہ کسی چیز میں بھی آسانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ورنہ پھر یہاں پہ بھی ضلالت ہے اور آگے بھی ضلالت ہے، ٹھیک ہے. تو رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل کی بھی توفیق دے. آمین ثم آمین.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔